قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اقبال بابا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دنیا۔ پروگرام روحانی دنیا الحمدللہ عز و جل آپ ہفتے میں 2 دن بدھ اور جمعرات رات 7 بجے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق دیکھتے ہیں۔ دیکھ کر اپنے مسائل کے لیے کالز کرتے ہیں۔ مسئلہ کسی بھی طرح کا ہو، خدا نہ خواستہ بے اولادی کا سلسلہ ہے، یا رزق میں برکتیں نہیں ہوتی، یا کسی مرض نے آپ کو گھیر رکھا ہے، میں علم العادات کے ذریعے حساب لگا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو وظائف بتاتا ہوں۔ آپ نماز کی پابندی کے ساتھ ان وظائف کو پڑھتے ہیں، رب کریم اپنی رحمت سے آپ کے مسائل کو حل فرماتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا انتہائی مفید ہے، اور بے شمار احادیث مبارکہ الحمدللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے فضائل پر موجود ہیں۔ بہترین وقت جو ہے، علماء فرماتے ہیں بہترین وقت جو ہے وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے میں جو صرف ہوتا ہے وہ بہترین وقت ہے، اور درود پاک پڑھنے سے دنیا اور آخرت کی بے شمار بھلائیاں ہیں الحمدللہ۔ بالخصوص دعا کے وقت جب اول آخر درود پاک لازمی دعا میں پڑھا کریں، اور خاص طور پر کوئی وظیفہ پڑھیں تو اس میں بھی اول آخر درود پاک 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ ضرور پڑھا کریں۔ رب کریم انشاءاللہ کرم فرمائے گا، وظائف اور دعائیں اپنی بارگاہ میں انشاءاللہ قبول فرمائے گا۔ دوسری چیز اہم یہ ہے کہ پروگرام روحانی دنیا سالہ سال سے آپ دیکھ رہے ہیں مگر عمل نہیں کرتے۔ بارہا میں بلکہ ہر پروگرام میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جب آپ کی کال کنٹرول روم کو موصول ہو جائے تو اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں، اور ہم سے لائن پہ بات کر کے اپنا مسئلہ بتائیں تاکہ ہم اس کو صحیح سے سن کر آپ کو جواب دے سکیں۔ پھر بھی ٹیلی ویژن کی آواز آپ لوگ بند نہیں کرتے اور لائن ڈراپ ہو جاتی ہے۔ دوسری اہم چیز یہ ہے کہ کاپی پینسل اپنے پاس لازمی طور پر رکھا کریں تاکہ اپنے سوال کے جواب میں آپ وظائف نوٹ فرما سکیں۔ ساتھ میں میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں، ان کو بھی ضرور لکھ لیا کریں۔ اور الحمدللہ روحانی دنیا .net میری ویب سائٹ جس پر آپ لوگ وزٹ کرتے ہیں، الحمدللہ اس پہ تعویذات کا سلسلہ ہے، تعویذات ڈالے ہیں آپ کی سہولت کے لیے، تو ضرور ضرور انشاءاللہ ان تعویذوں کو بھی دیکھیں اور بنائیں۔ رب کریم اپنی رحمت سے آپ کے لیے مسائل حل فرمائے، اچھے اسباب بنائے۔ اور پروگرام روحانی دنیا میں آج کے پہلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی سعید بات کروں آزاد کشمیر سے۔ میں نے شاپ کی بات کی تھی آپ سے، انیس جنرل اسٹور نام ہے شاپ کا۔ کیا نام ہے؟ انیس جنرل اسٹور۔ انیس جرنل اسٹور۔ جی آپ نے بتایا تھا کہ سورۃ واقعہ پڑھیں تو بہتری آئے گی، لیکن وہ پڑھ رہے کوئی بہتری نہیں آ رہی۔ چیک کریں کہ کوئی نظر بات ہے۔ ہم 3 بھائی بیٹھتے ہیں۔ کہاں ہے؟ آزاد کشمیر میں؟ جی ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ رب کریم کرم فرمائے۔ پروگرام روحانی دنیا میں ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے بعد انشاءاللہ پھر کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں، اور پروگرام روحانی دنیا میں انشاءاللہ کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ کاپی پینسل اپنے پاس لازمی رکھیں، میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں، ان کو بھی لکھا کریں تاکہ وقت ضرورت آپ رابطہ کر سکیں۔ دوسری مین چیز یہ ہے کہ جب آپ کی کال کنٹرول روم کو موصول ہو جائے اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو فوری طور پر بند کر دیا کریں۔ دیکھتے ہیں اگلے کالر کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں آمنہ بات کر رہی ہوں چکوال سے۔ آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیے۔ امی کا نام شامیہ۔ شامیہ؟ جی۔ اچھا، مسئلہ کیا ہے؟ 3 سال ہو گیا میری شادی کو، میری اولاد نہیں ابھی تک۔ شوہر کا نام بتائیے۔ عاطف عجیب۔ عاطف کی امی؟ سلیم اختر۔ 3 سال ہوئے ہیں؟ جی۔
ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ رب کریم آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام السلام۔ علیکم جی، کون اور کہاں سے؟ میں علی پور سے بات کر رہی ہوں، اپنے شوہر کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں۔ نام اکثر بتائیے، بیمار رہتے ہیں۔ نام بتائیے۔ ان اقبال حسن، اور اس کی امی کا نام ہے سیت خاتون۔ امی کا نام کیا بتایا؟ سیت خاتون دیت خاتون۔ جی۔ اچھا، دیت خاتون، ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ رب کریم کرم فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بابا جی، میرے بھائی کا نام ہے کاشف، جی والدہ کا نام ہے صفیہ۔ جی تو وہ دبئی گئے تھے تو لیکن ویزا نہیں پکا لگا، تو 2 دفعہ باہر گئے ہیں تو واپس آ جاتے ہیں۔ ذرا بتا دے کیا مسئلہ ہے، اور دوبارہ دبئی جا سکتے ہیں؟ سفر ہے؟ میں بتاتا ہوں، ابھی بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، غلام مصطفیٰ کمالیہ سے۔ غلام مصطفیٰ بھائی، آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیے۔ جی، شمیم بی بی۔ کیا؟ شمیم بی بی۔ شمیم بی بی، مسئلہ؟ گھر میں بہت پریشانی ہے، جو کام کرتے ہیں وہ بس گھاٹے میں جا رہا ہے۔ اللہ آسانی عطا فرمائے۔ آپ پروگرام دیکھیے انشاءاللہ، وظیفہ بھی بتاتے ہیں، حساب بھی لگاتے ہیں آپ کا۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون ہے ہمارے ساتھ؟ محمد نصر اللہ بات کر رہا ہوں۔ جی بھائی، آپ کا مسئلہ تو امی کا نام بتائیے۔ نذیرہ بیگم۔ نذیرہ بیگم، ٹھیک ہے۔ پہلے تعویذات میں وہ بندش کے لیے استعمال کر رہا ہوں، تقریباً 2 ماہ ہو چکے ہیں، میں نے استخارہ کروانے کے ابھی وہ ختم ہوئے اس رات کے نہیں۔ بالکل، ابھی بتاتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ رب کریم آپ کی تمام رکاوٹوں کو دور فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی جی، میں ایٹک سے بول رہی ہوں، نام ہے امتیاز احمد۔ امتیاز احمد کی امی؟ نور بیگم۔ ٹھیک ہے، مسئلہ کیا ہے؟ ان کا مسئلہ یہ تو ایک سعودی اور مکہ یہ مدینے میں جانا چاہتے ہیں، ہیلپر نہیں ہوتے جو مدینے میں۔ گھر پہ نہیں آتے کیا؟ سمجھا نہیں، میں آپ کی بات نہیں سمجھ پایا۔ نہیں، مطلب سعودی میں جانا چاہتے ہیں، مدینے میں جن کو کام مل جائے مکہ میں۔ اچھا، سعودی عرب جانا چاہتے ہیں، مکہ مدینے کی خاص پرائرٹی ہے کہ مکہ مدینے میں کام مل جائے۔ اللہ آسانی عطا فرمائے، میں بتاتا ہوں وظیفہ انشاءاللہ۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بابا صاحب، مجھے ایک سوال پوچھنا تھا۔ جی پوچھیے۔ مجھے روزگار کے لیے امریکہ جانا ہے نا۔ ہاں، تو نام آپ بتائیں۔ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا نام شاہد ہے۔ شاہد بھائی، امی کا نام؟ زہرا۔ زہرا۔ جی۔ ویزا لگا ہوا ہے؟ جی، ویزا لگا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ، کب جانا چاہ رہے ہیں؟ یعنی روزگار کے لیے یا کاروبار کے لیے؟ نہیں، روزگار کے لیے۔ اچھا، ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ رب کریم کرم فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عامر بات کر رہا ہوں، عامر نعیم واقعان سے۔ جی عامر بھائی، آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیے۔ یہ امی کا نام رضیہ بی بی ہے، میرا نام عامر نعیم ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور میری شادی کو 12 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے۔ اچھا، وائف کا نام بھی بتائیں۔ عطیہ جمیل۔ ان کی امی؟ ان کی احمد بی بی۔ رحمت بی بی؟ احمد احمد بی بی؟ احمد بی بی۔ اخمت؟ جی۔ اخمت بی بی، پہلے بھی کال کی ہے آپ نے؟ جی، میں پہلے کال کر رہا تھا، بزی تھا۔ تو تعویذ نہیں، اس سے پہلے پروگرام میں کبھی کال پہ بات ہوئی ہماری؟ جی نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صاحب اولاد فرمائے، انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ؟ آواز نہیں پہنچ رہی میری۔ جی، محمد سرور بول رہا ہوں میں۔ محمد سرور؟ ہاں جی۔ امی کا نام بتائیں۔ حشمت بی بی۔ جی، مسئلہ کیا ہے سرور بھائی؟ مسئلہ سر جی، یہ کاموں میں معاشرہ کرنے پریشانی گھر کی بہت ہے گی۔ اچھا، گھر میں پریشانی؟ رب کریم اپنی رحمت سے گھر کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، میں کوئٹہ سے بات کر رہی ہوں۔ میری بہن کی بیٹی نے
मेरी बहन की बेटी ने जो है उसकी तबीयत सही नहीं रही। नाम बताएं बहन की बेटी का और बेटी का, बहन का। बहन का नाम परवीन है और बेटी का नाम इकरा है। अच्छा, कितनी उम्र है इसकी? वो उसकी उम्र है अभी 19 साल की है। उसकी मंगली 2 दफा टूटी है और बीमार भी रहती है? बीमार भी रहती है, सर में बहुत तकलीफ होती है। मैं बताता हूँ, आप प्रोग्राम देखिए, इंशाअल्लाह आपको वजीफा बताते हैं। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। मेरी आप ही का मसला था, उनके हस्बैंड हैं बाहर। जी, नाम बताएं उनका। तो शहबाज की अम्मी भिरावा। अच्छा, मसला क्या है? का मसला ये है कि देखो बाहर हैं, बाहर मुल्क, तो उनको सैलरी नहीं मिल रही। अच्छा, उनको सैलरी नहीं मिल रही। कौन से मुल्क में है जहाँ सैलरी नहीं मिल रही भाई? ओमान है, उनको देखो काम भी कर रहे हैं लेकिन मिल नहीं रही उनको, और ना ही वो घर के लिए वीजा दे रहे हैं। चलें ठीक है, मैं बताता हूँ इंशाअल्लाह ताला। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद इमरान जी खान से सर बात कर रहा हूँ। इमरान भाई, आपका मसला है तो अम्मी का नाम बताइए। सर मेरी मोहम्मद इमरान, मेरी वालदा का नाम नसीम अख्तर है। ठीक है। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। बेगम का नाम हिना हमीद, उसकी वालदा का नाम है हिना फिरदौस बेगम। ठीक है। मेरी शादी को 5-6 साल हो गए हैं। औलाद का मसला है। अल्लाह ताला आपको साहिब औलाद फरमाए। प्रोग्राम देखिए, इंशाअल्लाह जवाब देते हैं। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, आदिल बोल रहा हूँ गुजरात में। जी फरमाइए आदिल भाई। तो अम्मी का नाम नरगस बीबी है। काम नहीं हो रहा, कोई बल्कि साहब पीछे ही दफा हमारी डायर चल गई थी, पता नहीं था लगा मुझे। चलें, मैं बताता हूँ इंशाअल्लाह वजीफा। अल्लाह ताला आपके लिए अच्छे असबाब बनाए, काम आपके करे। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं साजिद बात कर रहा हूँ। हमारी शादी को ना 12 साल हो गए जी। कोई घर में मसला नहीं है, कोई मसाइल नहीं है, माली परेशानी नहीं है। साजिद भाई, अम्मी का नाम बताइए। नूर बानो। ठीक है, और मसला क्या बता रहे हैं? मसला ये है कि बेगम से एक तो ना बेफजूल की लड़ाई रहती है। नाम बताएं बेगम का। अनीला की अम्मी अनवर सुल्ताना। अच्छा, औलाद वगैरह भी है माशाल्लाह? हाँ, औलाद का भी बताना था। ये भी बेटा एक हुआ था पहले साल ही शादी हुई, वो 6-7 माह का फौत हो गया। उसके बाद औलाद नहीं है? उसके बाद बेटी हुई है। बेटी माशाल्लाह 9 साल की है, उसके आगे कुछ नहीं है। अल्लाह ताला आसानी अता फरमाए। लड़ क्यों रहे? लड़े मत, अल्लाह ताला आसानी करेगा इंशाअल्लाह। मोहब्बतें कायम करें, सुकून होगा। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बाबा जी, मोहम्मद मुशर्रफुद्दीन बोल रहा हूँ। मोहम्मद मुशर्रफुद्दीन। जी। वालदा का नाम वलीद सुल्तान। ठीक है। वो बिल्कुल कारोबार नहीं है मेरा। मैं तकरीबन 25-26 साल दुबई में रहा। विलायत सुल्तान बताया ना अम्मी का नाम? विलायत सुल्तान। जी। ठीक, मैं बताता हूँ इंशाअल्लाह। रब्बे करीम बरकतें दे। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद अफजाल बात कर रहा हूँ। जी अफजाल भाई, आपका मसला अम्मी का नाम बताइए। शफकत परवीन। मसला क्या है? कारोबार का कोई निज़ाम नहीं है, ना कोई बाहर का निज़ाम हो रहा है, ना कारोबार का। जिधर भी पैसे लगाते हैं डूब ही जाते हैं। अल्लाह ताला आसानी अता फरमाए। प्रोग्राम देखिए, वजीफा बताते हैं। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम अम्बरीन है। अम्बरीन की वालदा? नहीं, मैं अपने बेटे के लिए कर रही हूँ। मोहम्मद अफराज खान। मोहम्मद अफराज। जी। मोहम्मद अफराज खान। अफराज खान की अम्मी का नाम क्या है? अम्बरीन। बिल्कुल हो गया इंशाल्लाह। मसला बताइए। जॉब के लिए जहाँ अप्लाई करते तो जवाब नहीं आता वापसी। ठीक है, आप प्रोग्राम देखिए, जवाब देते हैं। एक और कॉलर शामिल करते हैं, फिर जवाबात की तरफ चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। नासिर अब्बास बात कर रहे हैं। नासिर अब्बास भाई, अम्मी का नाम बताइए। आपका मसला है? आपका मसला है? मैं जाना चाहता हूँ, उधर काम ठीक रहेगा? कहाँ जाना चाह रहे हैं? मस्कत जसलाला।
اچھا ملک سے باہر جانا چاہ رہے ہیں، مسقط عمان؟ مسقط جو سلالہ جی. اچھا سلالہ بھی مسقط میں ہی ہے نا میرے خیال؟ پاکستان میں کاروبار کی ہے یا ادھر؟ میں دیکھتا ہوں انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ. اور میں نے عرض کیا تھا اسکالر کے بعد جوابات کی طرف چلیں گے. کاپی پینسل اپنے پاس رکھ لیجئے تاکہ سوال کے جواب میں آپ وظائف نوٹ فرما سکیں. ساتھ میں آپ کو پتہ ہے میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں، ان کو بھی لکھ لیا کریں، وقت ضرورت آپ کو کام آئیں گے. کوئی بھی سوال یا تعویذات کی ہدایت کے لیے ظاہر ہے کہ نمبر ہوگا تو آپ رابطہ کر سکیں گے. سعید بھائی آپ نے انیس جرنل اسٹور آزاد کشمیر سے آپ نے کال کی ہے. میں فرمایا کہ سورہ واقعہ کا عمل آپ کو بتایا تھا، اس سے فرق نہیں پڑ رہا. مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ آپ ایڈریس واٹس اپ کر دیجئے گا میرے نمبرز پہ. اس سے بہت فرق پڑتا ہے کہ کسی دکان کا، کسی فیکٹری کا کوئی حساب اگر خدا نخواستہ جادو یا اثرات یا جنات کے معاملات ہوتے ہیں تو اس کا ایکوریٹ ایڈریس ہوگا تو انشاءاللہ ہم اس کو چیک کر پائیں گے اور پھر اس کا علاج کر لیں گے. بہرحال سورہ واقعہ والا عمل بہت اچھا ہے، اس کو جاری اور ساری رکھیے گا. آمنہ بنت شامیہ اور عاطف بن سلیم اختر میری بہن، آپ نے فرمایا کہ آپ کے ہاں اولاد نہیں، 3 سال ہو گئے، رب کریم آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. میرے علم العادات کے تحت دونوں کے اوپر کوئی اثرات جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے. تعویذات ضرور منگوائیے گا اور شوہر کی رپورٹ بھی ضرور کروا کر بتائیے گا ہمارے نمبرز پہ کہ خدا نخواستہ ان کے ساتھ تو کوئی جراثیم کم یا موٹیلٹی وغیرہ کا جو ایشو ہوتا ہے تو وہ ضرور بتائیں اور اس کے لیے علاج بھی انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے اگر ہوگا تو. ورنہ تعویذات منگوا لیں، انشاءاللہ ضرور کرم ہو جائے گا. اقبال حسن بن دیت کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو صحت دے. میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں. نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں. 252 مرتبہ عشاء کے بعد یا سلام یا اللہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں. اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ طبیعت اچھی ہوگی. اور خط کے ذریعے تعویذات بھی ضرور منگوائیں. میرے نمبرز پہ رابطہ کیجئے گا، انشاءاللہ تعویذات بھیج دیے جائیں گے. کاشف بن صفیہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا کہ دبئی گئے تھے اور ان کے ویزے پکا ویزا نہیں ملا، مطلب نوکری کے وہاں سبب نہیں بنے. میرے علم العادات کے حساب سے ابھی فی الوقت جانا مناسب نہیں ہے. اگلے سال میں کوشش کریں، رب کریم انشاءاللہ کامیابی عطا فرمائے گا. غلام مصطفیٰ بن شمیم بی بی، میرے بھائی آپ نے فرمایا گھر میں بہت پریشانی ہے، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے. سورہ قلم کی آخری دو آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ اور 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں، دعا کریں. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ اچھے اسباب بنیں گے، پریشانیاں دور ہو جائیں گی. محمد نصر اللہ بن نذیرہ، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ تعویذات آپ نے استعمال کیے ہیں، حساب لگوانا چاہتے ہیں. میرے علم العادات کے حساب سے الحمدللہ عز وجل آپ کا حساب بالکل کلیئر ہے. رب کریم آپ کے لیے اچھے اسباب مہیا فرمائے. امتیاز احمد بن نور بیگم، میری بہن آپ نے فرمایا کہ سعودی عرب جانا چاہتے ہیں. میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات، نظر، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے. جانا چاہتے ہیں تو کوشش کریں، اللہ تبارک تعالیٰ انشاءاللہ کامیابی عطا فرمائے گا. شاہد بن زہرا، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ آپ روزگار کے سلسلے میں امریکہ جانا چاہتے ہیں، ویزا بھی لگا ہوا ہے. میرے علم العادات کے حساب سے الحمدللہ بہتر ہے اور سفر بھی آپ کے لیے بہتر ہے. انشاءاللہ کامیابی ہوگی، ضرور انشاءاللہ سفر فرمائیے. عامر بن رضیہ اور عطیہ بنت رحمت بی بی، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ 12 سال ہو گئے آپ کے اولاد نہیں، رب کریم آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے بہن عطیہ کے اوپر گندے اثرات ہیں، نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 94 مرتبہ یا مصور یا اللہ پڑھ کر پانی پہ دم کریں، پئیں. تعویذات بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ میرے تعویذات اولاد کے لیے پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی میرے بھائی بہن اس پروگرام کے ذریعے مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، 1 مرتبہ تعویذات ضرور منگوائیں اور اللہ کی رحمت کے انشاءاللہ کرشمے ملاحظہ فرمائیں. محمد سرور بن حشمت بی بی، میرے بھائی آپ نے بھی فرمایا کہ آپ کے گھر میں بڑی پریشانی ہے، رب کریم اپنی رحمت سے آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے. کوشش کریں عشاء کے بعد اللہ ربی لا شریک لہ 874 مرتبہ پڑھیں، دعا کریں، انشاءاللہ اسباب بنیں گے. اور پروگرام روحانی دنیا میں مزید سوال ہیں جو آپ کو انشاءاللہ وظائف لکھوانے ہیں، مگر ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے ہیں.
خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں، اور پروگرام روحانی دنیا کا آج کا تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ ہے۔ تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ جب آتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم آپ کو ایک نام کا اسم اعظم بتاتے ہیں، آپ نماز کی پابندی کے ساتھ اس نام کے جو بھائی یا بہن ہوتے ہیں ان کے لیے یہ اسم اعظم ہوتا ہے۔ ہر آدمی اس کو نہیں پڑھتا، مطلب جس نام کا ہے تو اسی نام کا شخص اس کو پڑھے گا، اللہ تبارک تعالیٰ انشاءاللہ کرم فرمائے گا، اور اسم اعظم کی بے شمار برکتیں اور رحمتیں ہیں۔ تو آج کا جو اسم اعظم ہے وہ ہے بھائیوں کے لیے، اور نام ہے علی۔ علی کے جو اعداد ہیں وہ ہیں 110۔ اس کے لیے رب عز و جل کے دو صفاتی نام، یا اولو یا جلیلو، یا اولو یا جلیلو 220 مرتبہ پوری دنیا میں جہاں کہیں میرے بھائی علی نام کے ہیں وہ اس کو پڑھیں گے، انشاءاللہ یہ ان کے لیے اسم اعظم ہوگا۔ رب کریم اپنی رحمتوں سے ہمیں خوب خوب ذکر اللہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ مزید کالز پروگرام میں کچھ شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ جوابات کی طرف چلیں گے، اور کچھ سوال بھی پہلے کے بھی ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو ان کے بھی وظائف بتاتے ہیں، رب کریم کرم فرمائے۔ تو دیکھتے ہیں اگلے کالر کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر لیں یا وہاں سے ہٹ جائیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نہیں آپ تو مانیں گے۔ میرا نام غلام صدیق ہے۔ امی کا نام میرا بتائیں۔ نام غلام صدیق ہے۔ جی السلام علیکم۔ امی کا نام بتائیے۔ جی میرا بیٹا بیمار، اس کا نام محمد عمران ہے، اس کی امی کا نام ہے راج بی بی۔ محمد عمران راج بی بی۔ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں ڈی جی خان سے بات کر رہا ہوں۔ بس آپ پروگرام دیکھتے رہیے، ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ دیکھیں اتنی ہدایت کرنے کے باوجود بھی اگر عمل نہ ہو تو پھر کیا ہوگا بتائیے۔ اگلے کالر کو دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بابا جی، میں بشیر محمد بات کر رہا ہوں۔ کیا نام ہے؟ بشیر محمد۔ بشیر محمد۔ جی سر۔ امی کا نام؟ عزت خاتون۔ عزت خاتون۔ جی ٹھیک ہے، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ جی میں سعودی عرب جانا چاہتا ہوں اور میرا کام نہیں ہو رہا، پتہ نہیں کیوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے لیے بہتر اسباب بنائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ بلکہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ بہت سارے سوال ہیں، پہلے جوابات کی طرف چلتے ہیں، مزید وقت بچا تو انشاءاللہ اور کالز بھی شامل کر لیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پروگرام کے آخر میں ہم سب مل کر رب کریم کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں۔ تو پہلے سوالوں کے جواب یعنی وظائف لکھ لیجئے، کاپی پینسل اپنے پاس رکھیے، نمبرز بھی نوٹ فرما لیجئے گا، اور اپنے وظائف بھی ضرور لکھ لیا کریں۔ اقرا بنت پروین کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ 2 مرتبہ ان کی منگنی ٹوٹ چکی ہے اور مستقل یہ بیمار رہتی ہیں۔ میرے علم العادات کے حساب سے گندے جنات کا معاملہ ہے، ان کو بولیں نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اور کوشش کر کے باوضو رہا کریں، اللہ کے عطاؤں سے کرم ہوگا، اور تعویذات بھی میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے ضرور منگوائیں۔ شہباز بن بھراواں کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ ان کی سیلری نہیں مل رہی ہے، امان میں ہے اور ان کو سیلری کمپنی سے نہیں مل رہی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کمپنیوں میں سیلری لیٹ ہو جاتی ہے، مگر میرے علم العادات کے حساب سے ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے، شاید کوئی گھریلو ٹینشن کی وجہ سے یہ اس طرح کے بہانے کر رہے ہیں کہ مجھے سیلری نہیں مل رہی۔ ان کی وائف کو بولیں سلام قولا من رب الرحیم 66 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، دعا کریں، انشاءاللہ پیسے آنا شروع ہو جائیں گے۔ محمد عمران بن نسیم اختر ہنا بنت فردوس، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ 5 سال ہو گئے اولاد نہیں، رب کریم آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے بہن ہنا کے اوپر گندے اثرات ہیں، ان کو بولیں نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 59 مرتبہ 59
59 مرتبہ یا مصورو یا اللہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں. تعویذات ضرور منگوائیے گا، انشاءاللہ جلد اولاد نصیب ہوگی. عادل بن نرگس میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ پچھلے ہفتے پروگرام میں کال کی تھی، وظیفہ نہیں لکھ پایا، لائٹ چلی گئی تھی، تو وظیفہ میں نے آپ کو بتایا تھا 105 مرتبہ ہر نماز کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس کو پڑھیں. اور بڑا آسان طریقہ ہے، اگر کسی کی لائٹ چلی جائے تو ARYQ-TV کے آفیشل یوٹیوب چینل پر یہ پروگرام کچھ دیر کے بعد اپلوڈ کر دیا جاتا ہے، اور ہماری QTV کی ویب سائٹ پر بھی الحمدللہ یہ پروگرام مل جاتا ہے آپ کو، تو دیکھ لیا کریں. یہ ان کے لیے، صرف آپ کو نہیں بتا رہا بلکہ پوری دنیا کے وہ بہن بھائی جو پروگرام الحمدللہ پوری دنیا میں دیکھتے ہیں تو یوٹیوب پر بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں. اور یوٹیوب کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیا کریں تاکہ آپ کو ہر پروگرام بھی ملے اور نعت شریف اور مختلف مسائل بھی آپ کے گھر پہنچتے رہیں. ساجد بن نور بانو انیلا بنت انور سلطانہ میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ آپ کی 12 سال ہو گئے شادی کو، ایک بچہ ہوا، اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، ایک بچی ہے مگر اس کے بعد مزید اولاد بھی نہیں ہے. دوسرا آپ نے فرمایا کہ لڑائی جھگڑے بہت ہوتا ہے. میرے علم العادات کے حساب سے آپ دونوں کے ستارے میچ نہیں کرتے. اس طرح کے معاملات میں خیر میرے پاس اس طرح کے جو استخارے آتے ہیں میں تو کوشش کرتا ہوں کہ بھائی میرے حساب سے بہتر نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ کوئی اور دیکھ لیں. بہرحال جب نصیب میں ہوتا ہے، تقدیر کے معاملات الگ ہوتے ہیں، لکھا ہی ہے تو پھر تو ہو ہی جاتی ہے. تو رب کریم آسانیاں عطا فرمائے، ہماری دعا ہے. سلام قولا من رب رحیم دونوں میاں بیوی پڑھا کریں 66 مرتبہ عشاء کے بعد، اور ایک دوسرے کو پانی پہ دم کر کے پلائیں. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ لڑائی جھگڑوں سے دور ہو جائیں گے. اور اولاد کے لیے تعویذات ضرور منگوائیے گا، انشاءاللہ مزید اولاد بھی نصیب ہوگی. محمد مشرف الدین بن ولایت سلطان میرے بھائی آپ نے فرمایا کاروباری مسئلہ ہے. میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات، نظر، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے. عشاء کے بعد 620 مرتبہ یا باسطو یا اللہ یا باسطو یا اللہ پڑھیں، دعا کریں. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ اسباب بنیں گے. اور نماز کی پابندی بہت ضروری ہے. محمد افضال بن شفقت پروین میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ باہر جانا چاہتے ہیں، سعودی عرب وغیرہ یا ملک سے باہر. میرے علم العادات کے حساب سے سفر ہے نہیں اور بہتر بھی نہیں ہے. کوشش کریں، یہیں کوششیں جاری رکھیں، رب کریم اچھے اسباب بنائے. اللہ ربی لا شریک لہ 874 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں، اپنے مقصد کے لیے دعا کریں. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کامیابی ہوگی. محمد افراز بن عمبرین میری بہن آپ نے فرمایا کہ ان کا کوئی نوکری کا اسباب نہیں بن رہا، پڑھے لکھیں، رب کریم ان کے لیے آسانیاں عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے بھی کوئی جادو اثرات بندش کا معاملہ نہیں ہے. ان کو بولیں، کوشش کریں 289 مرتبہ عشاء کے بعد 289 مرتبہ عشاء کے بعد یا باسطو یا اللہ پڑھیں، دعا کریں، انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے. ناصر عباس بن سغرا میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ پاکستان میں کام کریں یا باہر چلے جائیں. میرے علم العادات کے حساب سے ملک سے بہتر تو کچھ بھی نہیں ہوتا. کاروبار کے لیے ہر چیز الحمدللہ ہوتی ہے، مگر رزق کے معاملات رب کریم کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. تو کوشش ہمارا کام ہے. میرے علم العادات کے حساب سے تو یہیں کریں اور انشاءاللہ کامیابی ہوگی. میرے حساب سے کوئی بندش وغیرہ کا بھی معاملہ نہیں ہے. رب کریم آپ کو کامیابی دے اور بہت کامیابیاں عطا فرمائے. یا باسطو یا اللہ 341 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں، دعا کریں، انشاءاللہ کامیابی ہوگی. محمد عمران بن راج بی بی کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے، غلام صدیق صاحب کہ بچہ بہت بیمار رہتا ہے. میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں. رب کریم اس کو صحت دے. اس کو بولیں نماز کی پابندی کرے اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتوں کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہوگا. بشیر محمد بن عزت خاتون میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ سعودی عرب جانا چاہتے ہیں. رب کریم آپ کو کامیابی دے. میرے علم العادات کے حساب سے انشاءاللہ ان قریب آپ کا سفر کا معاملہ اچھا ہو جائے گا. 512 مرتبہ یا خالقو یا اللہ یا خالقو یا اللہ 512 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں، دعا کریں. اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کامیابی ہوگی. اور الحمدللہ تمام سوالوں کے جوابات ہو گئے ہیں. مزید کورس پروگرام کا حصہ بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک ہو؟ اللہ کا شکر. کیا نام ہے؟ سیاکوٹ سے بول رہے ہیں. ارشد محمود بول رہا. ارشد محمود. ہاں جی. مسئلہ امی کا نام بتائیں پہلے.
امی کا نام عذرا بیگم. عذرا بیگم، ٹھیک ہے. مسئلہ کیا ہے ارشد؟ ہاں گھر میں بہت زیادہ پریشانی ہے، قرضہ ہی قرضہ چڑھ جاتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اسباب بنائے. انشاءاللہ میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں. پروگرام دیکھیے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. میں نے اپنے شوہر کے بارے میں پوچھنا ہے. نام بتائیے ان کا. وقاص علی. ان کی امی؟ زبیدہ بی بی. ٹھیک ہے، کیا مسئلہ ہے؟ جی میں نے کاروبار کے بارے میں پوچھنا تھا کہ ہماری پرچون کی دکان ہے، اس میں کوئی ہمیں منافع نہیں مل رہا. جو بھی ہم جس کاروبار میں بھی ہم کر رہے ہیں ہمیں ٹھیک ہے، منافع میں نہیں بتاتا ہوں. آپ پروگرام دیکھیے. رب کریم آپ کو برکت عطا فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام بابا جی. میں نے اپنے شوہر کے بارے میں پوچھنا تھا. نام بتائیے. محمد افسر. محمد افسر. افسر. جی. ان کی امی؟ زیتون بی بی. مسئلہ یہ گھر سب کے 3 سال ہو گئے ہیں، اپنا کاروبار تھا ٹھپ ہو کے رہ گیا ہے. اچھا. بس قرضہ ہی چل رہا ہے، نہ ان کی صحت ٹھیک رہتی ہے نہ میری. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ میں بتاتا ہوں. رب کریم اچھے اسباب بنائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں ملتان سے بات کر رہی ہوں. نام بتائیے. جی ہسبینڈ کے بارے میں جانا ان نا کاروبار. میری بہن میں عرض کر رہا ہوں مجھے نام بتائیے اور والدہ کا نام بتائیے. نہیں شوہر کا پوچھ رہے ہیں نا، کاروبار کا نام محمد عثمان. محمد عثمان کی امی؟ سریا بی بی. سریا بی بی. اللہ تبارک تعالیٰ کرم فرمائے. میں دیکھتا ہوں انشاءاللہ وظیفہ بتاتا ہوں آپ کو. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام. جی دیکھیں آپ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز سنیں گے تو سنتے ہی رہ جائیں گے. پھر وقت جو ہے نا وہ بہت کم ہے، بلکہ وقت. جی بولیں. بکر سے بات کر رہا ہوں. بکر سے. جی. زبیر. محمد زبیر. والدہ کا نام بتائیں جلدی. والدہ کا نام ہے جی زینت بی بی. مسئلہ اس کی رشتہ طے نہیں ہوتا سر. بس ٹھیک ہے، آپ پروگرام دیکھیے انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں. بار بار کہنے کے باوجود بھی آپ اپنے ٹیلی ویژن پہ اپنی آواز سن رہے ہیں. بہرحال میں انشاءاللہ وظیفہ بتاتا ہوں اور جوابات کی طرف چلتے ہیں. آخر میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم سب مل کے دعا بھی کرتے ہیں، تو دعا کا وقت بھی بچانا ہوتا ہے. ارشد محمود بن عذرا بیگم، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ گھر میں بہت پریشانی ہے اور قرض دار ہو گئے. رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات نظر جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 26 اور 27 قل اللہم مالک الملک سے بغیر حساب تک 2 آیتوں کو 5 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، دعا کریں، انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے. وقاص علی بن زبیدہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا کہ پرچون کی دکان ہے اس میں منافع نہیں ہو رہا. پرچون میں تو اچھا خاصا منافع ہے. ہو سکتا ہے کہ سیل کم ہو اور خرچے زیادہ ہوں، ویسے منافع تو اس میں اچھا ہے. رب کریم برکتیں دے. میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات نظر جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے. روزانہ 1 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھیں، 4 اگربتی پہ دم کریں، اپنی دکان میں لگائیں، انشاءاللہ بہت برکتیں ہوں گی. اور دکان پہ لگانے کے لیے برکت کے لیے تعویذ بھی میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے ضرور منگوا لیجئے گا. محمد افسر بن زیتون کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا کہ 3 سال سے کاروبار بھی بالکل ٹھپ ہو گیا ہے اور طبیعت بھی خراب ہے. میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں. نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں، اللہ کی عطاؤں سے کرم ہوگا. اور تعویذات بھی ضرور منگوا لیں. محمد عثمان بن سریا کے کاروبار کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات نظر جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے. عثمان کو بولیں عشاء کی نماز کے بعد 661 مرتبہ 661 مرتبہ یا باسطو یا اللہ پڑھیں،
دعا کریں، انشاءاللہ اچھے اسباب بنیں گے اور کاروبار بھی چلے گا۔ محمد زبیر بن زینت کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ ان کا رشتہ نہیں ہو رہا، میرے علم العادات کے حساب سے کوئی بندش جادو کا معاملہ نہیں، رب کریم کرم فرمائے۔ زبیر کو بولیں عشاء کے بعد 33 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا کرے، دعا کرا کرے، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہوگا۔ اور الحمدللہ تمام سوالوں کے جوابات ہو گئے ہیں، اور کوئی بھی جیسے بھائی نے ایک کال پہ بتایا کہ انہوں نے سوال کا جواب نہیں سنا، تو ARYQ-TV کے آفیشل یوٹیوب چینل پر اس پروگرام کو کچھ دیر کے بعد اپلوڈ کر دیا جاتا، اپنا سوال وہاں سن سکتے ہیں، پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں، مزید بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں QTV پر الحمدللہ، تو ان کو بھی آپ اچھی چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ رب کریم ہمیں برکتیں عطا فرمائے، زندگی بخیر رہی تو کل پھر شام 7 بجے پروگرام میں ہماری ملاقات ہوگی، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللہم اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے رب کریم ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم ہمیں رزق حلال کثیر عطا فرما، حلال رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرما۔ اے رب کریم بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ اے رب کریم جو اولاد نرینہ کے خواہش مند ہے، رب کریم ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا، دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان کسی مرض میں مبتلا ہے، رب کریم شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے رب کریم جہاں جہاں مسلمان پریشانیوں میں ہیں، رب کریم ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا، ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ اے رب کریم ہمیں بار بار حج بیت اللہ نصیب فرما، بار بار میٹھے مدینے کی بادب حاضری نصیب فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ مولا، ہماری تمام دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاة وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔